الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہر شخص کی کچھ ایسی خاص باتیں ہوتی ہیں جن کو وہ دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باتیں راز رہیں۔ تو اسلام بھی انسان کی اس خواہش کی قدر کرتا ہے اور وہ لوگوں کے رازوں پر پردہ ڈالنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص کسی سے بات کرتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا میری بات کو نہ سنے، تو اسلام نے دوسرے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اس کی گفتگو کو چپکے سے سننے کی کوشش مت کریں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بات کو کوئی سنے، وہ پرائیویٹ رکھنا چاہتا ہے اپنی بات کو، تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینے کی کوشش کرے۔ ابو داود شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ، ایک شخص کسی سے بات کرتا ہے اور بات کرنے سے پہلے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی میری بات کو سن تو نہیں رہا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات جو ہے وہ امانت ہے۔ تو اگر کوئی شخص چھپکے سے اس کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ وہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طرح موبائل کو آج ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا موبائل کھول کر اس کو دیکھے، اس کی گیلری کھول کر دیکھے، اس کا میسنجر کھول کر دیکھے کہ یہ کس کس سے بات کرتا ہے، کس کس سے میسج کس کس کو کرتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرائیویسی کو جو ہے نا وہ دیکھنے کی کوشش کرے۔ راز جو ہے وہ آخر راز ہوتا ہے، اس کو چھپانا اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، اور راز کو فاش کرنے کو اسلام نے امانت میں خیانت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چھوٹے سے تھے، نابالغ بچے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے بچوں کو سلام کیا اور آپ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا۔ میں وہ کام کرنے کے لیے چلا گیا تو مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں دیر سے گھر پہنچا تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ تو میں نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر بھیجا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ انہا سر، امی جان وہ ایک راز ہے، میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت انس کی والدہ فرمانے لگیں کہ لا تحدثن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز ہے وہ تم نے کسی کو بھی نہیں بتانا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ راز جو ہے وہ راز ہوتا ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے راز کو فاش کرے، کسی کی پرائیویسی کے اندر دخل دینے کی کوشش کرے۔